الیاس ملک صاحب، آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں استقبال ہے۔ 2023 کی مبارکباد۔ 2023 شروع ہو چکا ہے۔ ہم اپنے تمام ہی سامعین کو بھی 2023 کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ سبھی کے لیے یہ نیا سال بہت ہی مبارک ہو۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ 2023 سب کے لیے کیسا رہے گا؟ 2023 کی آپ سب کو بھی مبارکباد اس نئے سال کی، اور 2023 ہم سب کے لیے خوشیاں لے کے آیا ہو، ایسا ہم امید کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم 2023 پہ بات کریں، ہمیں پچھلے سالوں پہ بھی نظر ڈالنا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ جو سال گزر گئے ہوتے ہیں ان کے اثرات آنے والے سالوں پر پڑتے ہیں۔ 20، 21 اور 22، 20، 21 تو کووڈ کی نظر رہا، اور 22 پر بھی اس کے اثرات رہے جو کہ دیکھے گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سب ٹھیک رہتا ہے، ایسی امید کرتا ہوں میں، تو یقیناً 23 سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو نقصانات 20، 21 میں ہو چکے ہیں اور 22 میں بھی کچھ اس کے اثرات جو رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 میں بھی شاید کچھ اس کے اثرات نظر آئیں، اس لیے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں کووڈ کے دوران، ان کی بھرپائی اتنی جلدی آسان نظر نہیں آتی۔ الیاس صاحب، سیاسی سماجی سطح پر مسلمانوں کا کیا رویہ رہا 2022 میں اور 23 میں؟ آپ کیا امید کرتے ہیں کہ کس طرح کی تبدیلیاں مسلم سماج کو اپنے درمیان کرنی چاہیے؟ دیکھیے، سماجی ہو یا سیاسی ہو یا اقتصادی ہو یا تعلیمی ہو، سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جب اثرات ہوتے ہیں تو وہ سب پہ پڑتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اثرات ہر شہری پر پڑتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر مہنگائی، تو یا کووڈ کے جو اثرات رہے تو وہ تو سبھی پہ پڑے، لیکن جب آپ بالخصوص اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ چونکہ پسماندگی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور تعلیمی ہو یا سماجی ہو یا اقتصادی ہو، سبھی محاذ پر پیچھے ہیں، تو کووڈ کی وجہ سے ان کے اثرات زیادہ مرتب ہوئے اور وہ اور پیچھے ہو گئے۔ اب یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان محاذ پر اس طرف کام کیا جائے جس سے بہتری لائی جا سکے۔ سماجی بہتری بھی اس میں شامل ہے، تعلیمی طور پر بھی اس پہ کام ہونا چاہیے، اقتصادی بھی ہونا چاہیے۔ رہا معاملہ سیاسی، تو وہ تو سیاسی تو دیکھیے ابھی بھی بہت سارے الیکشنز ہوئے۔ ابھی دلی ہی میں آپ نے دیکھا کہ کاؤنسلر کا الیکشن ہوا، اور ادر اسٹیٹس میں بھی کچھ الیکشن ہوئے، کچھ اب 23 میں کئی اسٹیٹس میں الیکشن ہونے ہیں۔ تو وہاں کے حساب سے جب جس چیز کا الیکشن ہوتا ہے اس حساب سے تمام شہری، چاہے اس میں مسلمان ہوں، سبھی کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کاؤنسلر کا الیکشن ہوتا ہے میونسپل کارپوریشن کا، تو ایشوز کچھ دوسرے ہوتے ہیں۔ جب اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو ایشوز کچھ دوسرے ہوتے ہیں، اور
लोकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं इसमें, लेकिन जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है तो नेशनल इश्यूज देखे जाते हैं उस वक्त। तो वो तो जिस जगह का, और फिर ये कि हर स्टेट के अलग अलग मामलात हैं, अलग अलग मसाइल हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से वहाँ की आवाम, और उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, वो अपने हिसाब से फैसले करते हैं। गवर्नमेंट पसमानदा मुसलमानों की बात आजकल कर रही है, तो क्या पसमानदा मुसलमान ही किसी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं या तमाम मुसलमानों की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी है? देखिए, मुसलमान तो सही बात यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तो मुसलमान पसमानदा समाज पूरा ही है, मुसलमान ही पसमानदगी में है। मुसलमान जब दलित से भी पीछे चला गया है उसके मुताबिक, तो इसमें अब और पसमानदगी क्या, तो पसमानदगी तो है, और वो पसमानदगी जो है वो समाजी तौर पर भी है, तालीमी तौर पर भी है, इक़्तिसादी और सियासी तौर पर भी है, क्योंकि यही चार चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, और वो ये कि अगर मुसलमान बिलखुसूस और पूरी आवाम हिंदुस्तान की भी उसमें शामिल है कि वो तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि यही एक तरीक़ा है किसी के भी पसमानदगी से बाहर निकलने का। ये बात आप समझ लीजिए कि चाहे आप इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली बात कर लीजिए और देख लीजिए इसके असरात, और चाहे आप कम्युनिटी लेवल पर देख लीजिए, और चाहे आप तमाम सभी लोगों के लेवल पर देख लीजिए, जिसमें सब शामिल हैं, हमारे मुल्क के तमाम शहरी, तमाम बच्चे और तमाम बच्चियाँ। अगर सबको भी आप देखें तो आगे वही लोग आपको मेजॉरिटी में नज़र आएंगे जो तालीमी तौर पर आगे हैं। जिनके यहाँ तालीमी पसमानदगी है वही पसमानदगी का भी शिकार है। तो इलियास साहब, आप इतना काम कर चुके हैं तालीम के मैदान में और मुसलमानों के उत्थान में, उनको ऊपर उठाने के लिए, तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि मुस्लिम इलाक़ों में खाने के होटल इतने ज़्यादा क्यों होते हैं और इतनी देर तक वो क्यों खुलते हैं? चालू हो गया है। चाय पिए क्या इसका कोई असर समाज पर पड़ता है या मुस्लिम समाज पर पड़ रहा है? नहीं, इसके असरात समाज पर देखिए क्यों नहीं पड़ेंगे।
بھائی آپ یہ سمجھیے کہ جب بچے دیر تک جگیں گے، چوراہوں پر نظر آئیں گے، ہوٹلوں پر نظر آئیں گے، چائے کی دکانوں پر نظر آئیں گے، تو یقیناً یا تو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یا وہ جو بچے اسکول جانے والے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، ورنہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں وہ تو وقت پر سوئیں گے تبھی صبح وقت پر اٹھیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ سماج میں ایک کمزوری ہے، وہ بھی تعلیم سے ہی دور ہو۔ جب بچے اسکول جائیں گے اور انہیں تعلیم دی جائے گی تو وہ یقیناً پھر 12 اور 1 بجے آپ کو روڈز پر یا چوراہوں پر یا ہوٹلوں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا جس کی طرف آپ سب کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت 8ویں تک بچوں کی تعلیم کمپلسری بھی ہے اور فری بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاس کے گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں بچوں کا داخلہ کرایا جائے، جو پاس کے اور دوسرے اسکول ہیں ان میں بچوں کا داخلہ کرایا جائے، اور جو لوگ اس حیثیت میں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بچے کی تعلیم اور دلا سکتے ہیں انہیں آگے آنا چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک بچے کی تعلیم، کسی بھی بچے کی، وہ آپ کے کسی رشتہ دار کا بچہ ہو سکتا ہے، بھائی بہن عزیز و اقارب کسی کا، آپ کے جاننے ملنے والے کا ہو سکتا ہے، آپ کے ہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی کا ہو سکتا ہے، کسی بھی ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دلاتے ہیں تو یہ نہ صرف اس کی خدمت ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سماج اور ہمارے ملک کی بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ الیاس صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن دوسرے علاقوں میں تو جلدی ہوٹل بند کرا دیتا ہے اور ان کو 8 بجے یا 7 بجے جو بھی ٹائم ہے اس کے بعد میں کھلنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن مسلم علاقوں میں ایسا وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ بھائی یہ تو ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، اس کا تو سوال اور جواب آپ کو ایڈمنسٹریشن سے کرنا چاہیے۔ میں نے جو بات سمجھا وہ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی اگر بچے اسکول جائیں اور از خود جانے لگیں گے اور ان کے ماں باپ اس طرف توجہ دیں تو یقیناً جب بچے گھر پر ہوں گے تو ہوٹل کس کے لیے کھلیں گے؟ بھائی ہوٹل میں لوگ جا رہے ہیں تبھی تو ہوٹل کھل رہے ہیں، اگر ہوٹل میں کیا یہ بے روزگاری سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ کیسے کھلیں گے؟ کیا اس کا کوئی بے روزگاری سے بھی تعلق ہے کہ مسلمانوں کے پاس روزگار نہیں ہے تو وہ ہوٹل کھول دیتے ہیں؟ اس کا تعلق بے روزگاری سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تعلیم کے نہ ہونے سے بھی ہے، بہت ساری وجوہات۔ دیکھیے کوئی چیز جب ہوتی ہے تو اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوا کرتی، بہت ساری وجوہات مل کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، اور جو بھی وجوہات ہیں اس میں خاص وجہ میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ تعلیم ہی نظر آتی ہے مجھ کو، اس لیے کہ میں ان گھروں کو، ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے بچے صبح اسکول جانے ہیں، وہ جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں اور وہ اسکول جاتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ ہر علاقے میں جو بچے اسکول جا رہے ہیں وہ جلدی سوئیں گے جلدی، کیونکہ سارے اسکول صبح جلدی شروع ہوتے ہیں، تو اس لیے جس کو صبح اسکول جانا ہے یا جس کو صبح جاب پہ جانا ہے وہ رات کو دیر تک کیسے کہیں جا سکتا ہے، کیسے کہیں رہ سکتا ہے؟ تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ کہ اس کو دور کیا بھی جانا چاہیے، اور اس کو دور کرنے کے طریقے بھی یہی ہیں، لوگوں میں بیداری بھی پیدا ہونا چاہیے اور ماں باپ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے صرف کسی جیسے ابھی آپ نے کہا ایڈمنسٹریشن یا کسی ایک پر ذمہ داری ڈال کے ذمہ داریاں نہیں ختم ہوا کرتی، ہر ایک سوال میرا اور ہے الیاس صاحب، اچھے شہری ہونے کے ناطے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری اپنے گھر کو دیکھنے کی ہے جی، اگر ہم ہر شخص اپنے گھر کو سنبھال لے گا تو کوئی مسئلہ کہیں کھڑا نہیں ہوگا پھر، اور ہم سب کو مل کے اس کے لیے بہتری کے لیے تعاون خود کرنا چاہیے۔ ایک میرا سوال یہ بھی ہے کہ مسلم علاقوں میں بھیک مانگنے والوں کی تعداد بھی بہت کثرت سے نظر آتی ہے، تو یہ بھیک مانگنے والے لوگ مسلم علاقوں میں اتنے زیادہ کیوں نظر آتے ہیں؟ بھائی اس پر میری کوئی اسٹڈی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، اس لیے میرا اس پر کوئی جواب نہیں ہے،
میں جن چیزوں پہ میں نے کیا اور جن چیزوں کو میں نے دیکھا اور جن چیزوں کو میں نے مشاہدہ کیا ان چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور میں ان چیزوں کے بارے میں کہتا بھی ہوں، اور اپنے طور پر جو مجھ سے بن پڑتا ہے تعلیم کے سلسلے میں خصوصی آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے، اور تعلیم سب کے لیے، کیونکہ دیکھیے جب تک سماج میں سب کو، وہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، تعلیم سب کے لیے ہے، تعلیم بالکل اسی درجے میں ہے جیسے پانی سب کے لیے ہے، کھانا سب کے لیے ہے، ہوا سب کے لیے ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بڑھتا، اسی طرح تعلیم بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں بڑھتی، تعلیم سب کے لیے ہے، تعلیم سب بچوں کو ملنا چاہیے، 2023 کے لیے قانون بھی یہی ہے کہ سب کو تعلیم ملے۔ جی 2023 کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے اور کیا امکانات آپ دیکھ رہے ہیں 2023 میں؟ نہیں، 2023 کے لیے دیکھیے ایسا ہے کہ جو بھی کووڈ کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں یا جو اثرات ہیں، اب لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس سے ابھرے، تو میری تو یہی دعا بھی ہے اور میں لوگوں سے یہی کہوں گا بھی کہ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمت مردہ مدد خدا، آدمی کوشش کرے بہتری کے لیے، اور جو بھی جس کے کاروبار سے نقصانات ہوا وہ کوشش کریں، جن کی جاب اگر نہیں ہے تو وہ جاب کے لیے کوشش کریں، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان کی کسی درجے میں بھرپائی ہو سکے۔ ہم 23 کے لیے بہتری کی امید کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 23 شاید اور جو 20، 21، 22 تھا اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا، ایسا میری امید ہے۔ باقی آنے والا وقت بتائے گا کیا صورتحال ہے، لیکن بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں بہتری کی امید زیادہ نظر آ رہی ہے ہر لحاظ سے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔